کے لیے حامد صاحب obviously یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو جیت ہے ہم اس کو یاد رکھیں، لیکن ہم پتہ ہے کہ یہاں تک آنے سے پہلے ہم نے بہت سی قربانیاں دی ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب نے بلوچستان کے لوگوں کے لیے، کے پی کے لوگوں کے لیے، وہاں اتنی بڑی تعداد میں جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں اس سے پہلے جس دہشت گردی کا وہ لوگ سامنا کرتے رہے ہیں ڈٹ کر، آئی تھنک اس سے بڑا موقع ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ پوری پاکستان کے عوام کو، سارے پروونسز کو آپ انکلوڈ کرتے۔ انکلوژن ہے، فوج کے لیے سپورٹ ہے تو ہی فوج کا یہ عزم ہے۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ایک بار پھر پوری قوم کو مارکہ حق کی مبارکباد، اور الحمدللہ اللہ نے پوری قوم کو پاک افواج کی وجہ سے اور پاکستان کو اس عزت سے نوازا کہ آج پوری دنیا میں پاکستان کا نام جو ہے وہ ایک انتہائی اہم کنٹری کے طور پہ لیا جاتا ہے، مڈل پاور کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ اچھا، جو آپ نے ابھی بات کی نا، یہ واقعی بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آج کی جو تقریر تھی فیلڈ مارشل صاحب کی، یہ اس تقریر کا تسلسل تھا جو 16 اپریل 2025 کو اسلام آباد کے اوورسیز کنونشن میں فیلڈ نے تاریخی تقریر کی، جس میں انہوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد کے اوپر کس انداز میں پاکستان کے وجود کا برقرار رہنا، پاکستان کی اساس کا بحال رہنا اور پاکستان کے عزم کا، پاکستان کے مستقل ایک خطے کے اندر انشاءاللہ قائد اعظم اور کے نظریات اور امت مسلمہ کے لیڈر کے طور پر رہنے کے حوالے سے بات کی۔ میں کیونکہ خود اس 16 اپریل 2025 کی تقریب کا ہوسٹ تھا، I was the master of ceremony، میں نے خود فیلڈ مارشل صاحب کو سٹیج پہ بلایا، تو میں وہاں پر وہ جو جذبہ تھا، وہ جو اس وقت ان کا یقین تھا کہ وہ دشمن نے اگر کبھی بھی پاکستان کو ٹیسٹ کیا، یہ جو ابھی بات بریگیڈیئر صاحب کر رہے ہیں، اس کو دیکھیں کہ ان کا یہ یقین 16 اپریل کو بھی تھا 2025 کو، اس مارکہ حق سے چند دن پہلے، 15-20 دن پہلے، کہ اگر کبھی دشمن نے ہمیں ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کو بھرپور جواب دیں گے، چاہے وہ اپنی فضائی برتری کی بات کرے، چاہے وہ اپنی بری فوج کی برتری کی بات کرے، اپنی 6 گنا زیادہ طاقت کی بات کرے، اپنی 10 گنا بڑی معیشت کا نام لے، اپنے آپ کو جہاں پر وہ کوارڈ کا حصہ بنا کر اور پاکستان چائنا کے خلاف اپنے آپ کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنانے کی بات کرے، یا وہ انڈیا جو 2014 سے لے کر خصوصی طور پر جو گجرات کا قاتل مودی ہے، وہ 2014 سے آنورڈ پاکستان کے خلاف اور اقلیتوں کے خلاف اور خصوصاً مسلمانوں کو جو وہ ٹارگٹ کرتا آ رہا تھا، اس وقت جس انداز میں پیغام دیا گیا اور پھر اس کے بعد جس انداز میں پاکستان کی مسلح افواج نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ایئر چیف بابر صدیق اور ہمارے جو نیوی چیف ہیں، ان کی سربراہی میں جس انداز میں جواب دیا، اس نے پاکستان کا وہ جو مقام تھا جو شاید دنیا کی نظروں سے چھپ گیا تھا، میں تو سچ کہتا ہوں کہ دنیا نے پاکستان کو بڑا انڈرمائن کرنا شروع کر دیا تھا۔ دنیا نے سمجھ لیا تھا شاید اس سب کانٹیننٹ میں اب صرف فیوچر جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ اٹیچ ہے اور انڈیا ہی جناب فیوچر پاور ہے۔ انڈیا نے اپنے آپ کو اس طرح غلط پورٹرے کیا ہوا تھا، ان کے میڈیا نے، ان کا جو پروپیگنڈا ٹولز ہیں، چاہے وہ EU ڈس انفو لیب ہو یا جو بھی ہو، لیکن آج اس کے نتیجے میں کیا کیا؟ آج پاکستان نے اس کے بعد دنیا کو یہ دکھایا کہ ہم نے 80,000 سے زائد شہادتیں اٹھائی ہیں وار آن ٹیرر میں، لیکن ہم متزلزل نہیں ہوئے۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔